اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کی کرامت۔ صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا تو اس وقت میں اپنے مکان کے اوپر والے حصے پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر مبارک نے سورۃ کہف کی آیت 9 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی ہے؟ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کتے کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ ترجمہ: اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا منہال بن عمرو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو لوگ نیزے پر لیے جاتے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورۃ کہف پڑھ رہا تھا۔ آیت نمبر 9 پر جب وہ پہنچا، ترجمہ: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والی ہماری ایک عجیب نشانی ہے؟ اس وقت اللہ کریم نے بولنے کی طاقت بخشی تو سر انور نے ان الفاظ میں فرمایا، اصحاب کہف کے واقعہ سے میرا شہید ہونا اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ ایک نصرانی راہب نے گرجا گھر سے سر انور دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا، راہب نے کہا، تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیہ لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ ان لالچیوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک دھویا، خوشبو لگائی، رات پر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا گھر اور اس کا جو مال و متاع چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یزیدیوں نے لشکر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے اور جو راہب سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درہم و دینار ٹھیکریاں بنے ہوئے تھے مٹی کی، اور ان کے ایک طرف لکھا ہوا تھا، ترجمہ: اور ہرگز اللہ پاک کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا، ترجمہ: اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن تمار رحمت اللہ علیہ سر انور کی زیارت کے لیے جب مشہد مبارک کے پاس حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں، السلام علیکم، اور اس کا جواب سنتے ہیں، وعلیکم السلام یا ابا الحسن۔ ایک دن سلام کا جواب نہ پایا، حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آ گئے۔ دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو جواب پایا، عرض کی، یا سیدی یا امام حسین علیہ السلام، کل جواب سے مشرف نہ ہوا، کیا وجہ تھی؟ فرمایا، ای ابو الحسن، کل اس وقت میں اپنے نانا جان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں میں مشغول تھا۔ مصر کے سلطان ملک ناصر کو ایک شخص کے متعلق اطلاع دی گئی کہ یہ شخص جانتا ہے کہ اس محل میں خزانہ کہاں دفن ہے، مگر بتاتا نہیں۔ سلطان نے اگلوانے کے لیے اس پر
ظلم یعنی اذیت دینے کا حکم دیا۔ اذیت دینے والے شخص نے اس کو پکڑا اور اس کے سر پر خنافس یعنی گبریلے لگائے اور اس پر کرمز یعنی ایک طرح کے ریشم کے کیڑے ڈال کر کپڑا باندھ دیا۔ یہ وہ خوفناک اذیت ہے کہ اس کو ایک منٹ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا دماغ پھٹنے لگتا ہے اور وہ فوراً راز اگل دیتا ہے۔ اگر نہ بتائے تو کچھ ہی دیر کے بعد تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ یہ سزا اس شخص کو کئی مرتبہ دی گئی مگر اس کو کچھ بھی اثر نہ ہوا، بلکہ ہر مرتبہ خنافس مر جاتے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو اس شخص نے بتایا کہ جب حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یہاں مصر میں تشریف لایا تھا، الحمدللہ عز و جل میں نے اس کو عقیدہ سے اپنے سر پر اٹھایا تھا۔ یہ اسی کی برکت اور کرامت ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید پلید کے خزانے میں رہا۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد المالک کا دور حکومت آیا، ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی، شہادت حاصل کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ حضرت علامہ ابن حجر حاتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سلیمان بن عبد المالک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ دیکھا کہ شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لطف و کرم فرما رہے ہیں۔ صبح انہوں نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا شاید آپ نے آل رسول کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ عرض کی جی ہاں، میں نے حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں پایا تو اسے کفن دے کر اپنے رفقا کے ساتھ اس پر نماز پڑھ کر اس کو دفن کیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کا یہی عمل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب ہوا ہے۔ تو سبحان اللہ، سبحان کیا کرامت ہے عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ واقعہ اچھا لگا تو پلیز چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ میں ایسے آپ کے لیے سچے اور خوبصورت واقعات لے کر آتا رہتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ۔